کسی نے سوال پوچھا ہے شکیل احمد صاحب، مفتی صاحب ایک طبقہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا منکر ہے، یہ عقیدہ غلط ہے یا درست؟ بھائی ویڈیو نہ بنائیے، سوال پوچھا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا ایک طبقہ منکر ہے، وہ کہتے ہیں وسیلے کے بغیر مت مانگو۔ یہ جو وسیلے کا لفظ ہے نا، اس کا ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اختلافات ایسے ہیں جو الفاظ کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں، اس کو کہتے ہیں نزاع لفظی۔ دیکھو ایک آدمی کہتا ہے اردو میں انڈے کو کیا کہتے ہیں؟ انڈا، انگلش میں ایگ کہتے ہیں، عربی میں بیضہ کہتے ہیں، پشتو میں اگئی کہتے ہیں نا، اگئی، اور فارسی میں شاید تخم کہتے ہیں، واللہ عالم۔ تو ایک کہہ رہا ہے، ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی صبح ناشتے میں انڈا کھانا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے صبح ناشتے میں انڈا نہیں کھانا چاہیے۔ ان کی زبان میں انڈا جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو زہر کو کہتے ہیں، فرض کر لیں ان کی زبان میں انڈا کسے کہتے ہیں؟ بولو، زہر۔ ایک کہہ رہے ہیں انڈا کھانا چاہیے ناشتے میں، دوسرا کہہ رہے ہیں انڈا نہیں کھانا چاہیے۔ دونوں کے مناظرے ہو رہے ہیں، بحث ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ او بھائی دونوں کو بٹھا کے پہلے پوچھو تو انڈا کہتا کس کو ہے؟ تیری نظر میں انڈے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ بتائے گا اس کو بولتے ہیں، دوسرا کہے گا یہ تھوڑی غلط ہے، اس کو کون ناجائز کہتا ہے؟ یہ تو کھانا چاہیے۔ تو پھر تو اتنے مناظرے کیوں کر رہا ہے؟ بھائی میں تو انڈا زہر کا نکالا، ہم تو ہماری زبان میں انڈا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو بحث ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ جو میں نے حافظ صدیق کو بلایا تھا نا، صدیق رضا جو اہل حدیث کا مناظر ہیں، ان کو میں نے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا، ان کو میں نے کہا تھا تقلید جس کو تم حرام کہتے ہو، پہلے یہ بتاؤ تمہاری نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس ڈیفینیشن سے پتا چلے گا کہ یہ عمل جائز ہے یا حرام ہے، کیونکہ تقلید کی ہر ایک نے مختلف تعریف کی ہے۔ کسی نے تقلید کی کیا تعریف کی، کسی نے کیا تعریف کی، تو ہر ڈیفینیشن کو دیکھ کے اندازہ لگائے گا کہ آپ تقلید کا مفہوم سمجھتے کیا ہو۔ میں نے ان کو بڑی بھائی بندی میں کہا تھا بیٹھ جاتے ہیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے تقلید آپ کی نظر میں جس چیز کا نام ہے ہم بھی اس کو ناجائز ہی کہتے ہوں، تو ہمارا پھڈا وہیں سے کیا ہو جائے گا، مناظرے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ آپ جس کو تقلید کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا۔ وہ کہہ رہے تھے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے یہ لکھا، فلاں مفسر۔ ابے بھائی فلاں نے، بہت لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں اور اسی لحاظ سے ہر ایک نے الگ مسئلہ بیان کیا ہے، کسی نے کہا ناجائز ہے، کسی نے کہا حرام ہے، کسی نے کہا حلال ہے، کسی نے کہا واجب ہے۔ تو پہلے آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ تو وہ جب تک متعین نہیں ہوگی ہم اس پر بحث آگے نہیں کریں گے۔ تو اسی وجہ سے میں نے محترم سے کہا تھا کہ آپ تقلید کی تعریف جو آپ جس کو تقلید کہتے ہیں وہ لکھ کے دو، پھر ہم اس پہ بحث کریں گے کہ یہ عمل، لفظ کو نہیں دیکھیں گے، لفظ کو نہیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ یہ والا عمل یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز۔ اور آج بھی میں حافظ صدیق رضا کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تقلید کی ڈیفینیشن جس کو آپ تقلید کہتے ہو لکھ کے دو پہلے، پھر اس سے ہٹنا نہیں ہے آپ نے۔ پھر یہ نہیں کہنا مولانا سرفراز خان نے یہ لکھا تو مولانا فلاں نے یہ لکھا تو فلاں مفسر نے یہ لکھا۔ جس نے جو لکھا ہے اس کے حساب سے تقلید کا حکم کیا ہو جائے گا؟ چینج ہو جائے گا۔ آپ بتاؤ آپ کی نظر میں تقلید کسے کہتے ہیں؟ آج حافظ صدیق رضا لکھ کے دے دے کہ میری نظر میں تقلید اسے کہتے ہیں، میں اس سے مناظرے کے لیے بولو تیار ہوں۔ اور اگر وہ لکھ کے نہیں دے گا اس کا مطلب مناظرے سے وہ بھاگ رہا ہے، میں نہیں بھاگ رہا۔ پھر یہ نہیں بتاؤ فلاں مفسر نے یہ، کیونکہ یہ لفظ ہے، لفظ کو ڈیفائن اہل لغت کرتے ہیں، قرآن و حدیث لفظ کی تعریفیں لے کے نہیں بیٹھتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم قرآن سے نہیں پوچھیں گے تقلید کسے کہتے ہیں، حدیث سے نہیں پوچھیں گے، ہم جو تقلید کو جائز یا ناجائز کہے گا نا ہم اس سے پوچھیں گے آپ کی نظر میں تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس پہ آگے بحث ہوگی۔ ورنہ لا حاصل بحث ہے، آپ لڑتے رہو اہل حدیث سے، وہ کہہ رہے تقلید حرام ہے، ہم کہہ رہے ہیں تقلید واجب ہے، وہ تقلید کا مفہوم کچھ اور لے رہا ہے، آپ تقلید کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہو۔ پھٹا قیامت تک ہوتا رہے گا، اور مرغوں کی طرح لڑتے ہیں نا جیسے، وہ لڑائیاں ہوں گی۔
تو جب بھی کسی سے بات چیت ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, پہلے آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کی نظر میں اس کا مفہوم ہے کیا. یہ جو المہند المفند ہے نا, اس میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں. ہم کسے جائز سمجھتے ہیں؟ وسیلے کو, کہ کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا. ہمارے اہل حدیث بھائی کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ اسلام میں کیا ہے؟ بولو, حرام ہے. پھر وہ یہ بحث بھی کرتے ہیں مردوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے, زندوں کا وسیلہ جائز ہے. یہ بھی بحث ایک آتی ہے درمیان میں. بھائی وسیلے کو پہلے ڈیفائن کرو, آپ کی نظر میں وسیلے کا مفہوم کیا ہے, ہماری نظر میں وسیلے کا مفہوم کیا ہے. جب تک یہ مفہوم متعین نہیں ہوگا قیامت تک یہ لڑائی جاری رہے گی. ہماری نظر میں وسیلے کا مفہوم وہ نہیں ہے جو اہل بدعت کی نظر میں ہے. دیکھو وسیلہ بالعمل سب کے نزدیک جائز ہے. وسیلہ بالعمل کسے کہتے ہیں؟ اپنے کسی عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کا واسطہ دینا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسیلہ بالعمل. یہ اہل حدیث بھی جائز کہتے ہیں, ہم بھی کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولو نا, جائز ہے. اس کی مثال حدیث سے ملتی ہے. 3 آدمی غار میں بند ہو گئے تھے, تینوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا. ایک نے کہا اللہ میں اپنے ماں باپ کے لیے پوری رات دودھ لے کے کنارے پہ کھڑا رہا ہوں, تو میرے اس عمل کو قبول فرما, اگر یہ تیرے خاطر تھا تو جس مصیبت میں ہم ہیں اس سے ہمیں کیا دے دے نجات. یہ وسیلہ ہے نا. کس کا وسیلہ؟ عمل کا وسیلہ. ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ اپنے عمل کو پیش کر رہے ہیں. وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو, کہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. یہ آج بہت سارے پھٹے خام خامے ہو رہے ہیں. وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہا, آپ اس کی بات نہیں سمجھ. وہ جس پہ بحث کر رہے ہیں آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے جو اس کا عقیدہ ہے. لفظی نزاع کو بنیاد بنا کے لڑائیاں. تقلید کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. جس تقلید کو ہم واجب کہتے ہیں اس کو اللہ کی قسم اہل حدیث بھی واجب کہتے ہیں. اس کو وہ کرتے ہیں. واجب کہنا تو دور کی بات, وہ سارے یہی کر رہے ہیں. اہل حدیث کی عوام اپنے علماء کی تقلید کرتی ہے, وہ تقلید جس کو ہم تقلید کہہ رہے ہیں. اور جس کو اہل حدیث علماء جس تقلید کو حرام کہہ رہے ہیں اس کے ہم بھی قائل نہیں ہیں. وہ تقلید اور طرح کی ہے. اور ہم جس تقلید کے واجب یا جائز ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ تقلید, اس کی ڈیفینیشن الگ ہے. اس کی اب آپ اگر مفسرین کی کتابوں میں جاؤ گے, فلاں نے یہ لکھا تو فلاں نے, ہر آدمی نے اپنے حساب سے الگ الگ اصطلاح میں تعریف کچھ اور ہے, لغت میں تعریف کچھ اور ہے, پھر فقہا کی اصطلاح کچھ اور ہے, محدثین کی اصطلاح کچھ اور ہے. اصطلاحی الفاظ دیکھو, کسی چیز کا فزک میڈیکل نام کچھ اور ہوتا ہے, عوامی نام کچھ اور ہوتا ہے. اگر یہ کورونا کا نام کووڈ-19 ہے نا, یہ تو ڈاکٹروں نے رکھا ہے. گاؤں دیہات میں کسی کو کورونا کو کووڈ-19 تھوڑی کہے گا, وہ پتہ نہیں کچھ اور سے تعبیر کرے گا, بلا ہی بھی ہے, کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ. تو پہلے آپ لفظ کے میننگ متعین کریں گے کہ آپ جس تقلید کے جائز یا ناجائز سمجھ رہے ہیں اس کی میننگ آپ کی نظر میں کیا ہے, اس کے بعد بات آگے چلتی ہے. تو اب یہ سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 آدمیوں نے کیا کیا, اپنا عمل پیش کیا. یہ ہماری نظر میں یہ وسیلہ ہی ہے, وسیلہ بالعمل کہتے ہیں اس کو. عمل پیش کیا کہ وہ فلاں نے کہا کہ میں نے پوری رات اے اللہ اپنے والدین کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہوں. ایک نے کہا کہ مجھے زنا کا موقع ملا, تیری خوف سے میں اس سے پیچھے ہٹ گیا, تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. ایک نے اپنا ایک کاروبار کا واقعہ سنا ہے, اس میں بڑی دیانت داری کی تھی اس نے. تو یہ ہے وسیلہ بالعمل, جس کو اہل حدیث بھی جائز سمجھتے ہیں اور ہم بھی جائز. ایک ہوتا ہے وسیلہ بالذات. تو وسیلہ بالذات ہماری نظر میں وہ وسیلہ بالعمل ہی ہے, کیونکہ ذات برائے ذات مقصود نہیں ہوتی. ہماری نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے, اللہ اس کے واسطے سے میری یہ دعا قبول فرما لے, تو واسطے کا مطلب ہماری رائے میں, ہمارے علماء کی رائے میں یہ ہے کہ اللہ مجھے اس سے محبت ہے, یہ تیرا نیک بندہ ہے, مجھے اس سے محبت ہے, میرے اس سے تعلق ہے. یہ تعلق بھی ایک عمل ہے نا. نیک لوگوں سے محبت, نیک لوگوں سے تعلق کیا ہے؟ دیکھو آپ جاتے ہو, جب آپ کا دفتر میں کوئی کام پھنسا ہوا ہوتا ہے, آپ ایس ایچ او کے چچا کو لے جاتے ہو. تھانے میں کوئی کام پھنسا ہوا ہے, ایس ایچ او کے چچا سے آپ نے رابطہ کیا, چچا سے فون کروایا, چچا کو آپ نے کیا بنایا؟ وسیلہ. تو اس میں 2 جہتیں ہیں. ایک تو وسیلہ یہ کہ چچا وہ ایس ایچ او سے بھی بڑی چیز تھی کوئی, اس نے جب فون کر دیا ایس ایچ او صاحب ڈھیر ہو گئے. یہ اللہ پہ کوئی زور, اس طرح کا وسیلہ اللہ کے حق میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو ذریعہ بنائے اور اللہ اس کے سامنے عاجز آ جائے معاذ اللہ. لیکن ایک یہ ہے, ایس ایچ او کے چچا سے آپ کے کیا تھے تعلقات, آپ چچا کو لے گئے تھانے میں. اب ایس ایچ او یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ میرے چچا ہیں, ایس ایچ او یہ دیکھے گا کہ آپ اس کے چچا کے
دوست ہیں, تعلق ہے, تو آپ اس سے یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے چچا, ان کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں, کیا مطلب میرا ان سے ریلیشن ہے, میرے ان سے دوستی ہے, میرے ان سے اٹھنا بیٹھنا ہے, تو حکمن میں بھی آپ کا چچا ہی ہو گیا ایک طرح سے, یا حکمن میں بھی آپ کا ریلیٹو نکلا کہ نہیں نکلا. تو ریلیشن یا تعلق یا محبت یہ عمل ہے, تبھی تو اس پہ آخرت میں جزا بھی ملتی ہے اور سزا بھی ملتی ہے. برے لوگوں سے تعلق ایک عمل ہے, آخرت میں اس پہ وبال آئے گا. نیک لوگوں سے محبت اور تعلق ایک عمل ہے, آخرت میں اس پہ ثواب ملے گا. نبی نے فرمایا سب سے بڑا عمل یہ ہے جس کی وجہ سے 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. ان میں ایک وہ آدمی یتحابان فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ, صرف اللہ کے لیے آپس میں کیا کرتے ہو, محبت. تو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. تو علماء دیوبند کی نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو بزرگ برائے بزرگ مراد نہیں ہوتے, ان بزرگ سے تعلق اور محبت مراد ہوتی ہے کہ میرا ان سے تعلق ہے, میرا ان سے محبت ہے, یہ ہمارے درمیان موجود ہے, ان کی وجود ہمارے لیے باعث سعادت ہے, اس کا ہم تجھے واسطہ دے رہے ہیں. تو یہ عمل ہی ہے, اس کو نہ اہل حدیث ناجائز کہہ سکتے ہیں, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک, نہ کوئی اور عالم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو علماء دیوبند جس وسیلے کے قائل ہیں وہ یہ والا وسیلہ ہے, یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے, اور اس پر علماء دیوبند کی تصریحات موجود ہیں, ان کی عبارتیں موجود ہیں کہ یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے. اس میں مجاز محذوف ہوتا, مجازن مضاف کو محذوف کر دیا جاتا ہے. اس بزرگ کا مطلب اس بزرگ سے تعلق کا وسیلہ. شارٹ میں کیا کر دیا جاتا ہے, ایک لفظ کو بولتے کیوں نہیں, حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا گاڑی پنچر ہو گئی, گاڑی نہیں پنچر ہوئی تھی, گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں دعوت میں گیا 3 پلیٹیں کھا گیا, تو پلیٹ تو کسی کا باپ بھی نہیں کھا سکتا, تو پلیٹوں کے اندر بھی آپ نے ان شارٹ کہہ دیا ہوتا ہے. تو ان شارٹ کہا جاتا ہے اس کا واسطہ, اس کا واسطہ, فلاں کا واسطہ, اللہ تجھے مطلب میرے اس سے تعلق ہے. تبھی کسی چرسی ہیروئنچی کا واسطہ بولو نہیں دیا جاتا, بزرگوں کا واسطہ دیا جاتا ہے. ہاں اس پر اتنا ضرور اشکال ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عوام اس فرق کو نہیں سمجھتی کہ یہاں مضاف محذوف ہے, تو عوام کو غلط عقیدے سے بچانے کے لیے اگر کسی کی یہ رائے ہے کہ یہ وسیلے کا لفظ درمیان سے نکال کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے, اگرچہ آپ کی نیت درست ہے, آپ کا مطلب مجھے اس بزرگ سے محبت ہے, تعلق ہے, اس کا وسیلہ, لیکن عوام میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس باریکیوں کو جانے, لہذا عوام کو وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے وسیلہ بالذات ہی ہے, ذات برائے ذات مقصد ہے. اس لیے عوام کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے اگر یہ وسیلے کا لفظ کچھ دنوں کے لیے مارکیٹ سے شارٹ کر دیا جائے تو میری رائے بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. بھائی ڈائریکٹ اللہ سے یوں مانگ لو اللہ, اور اگر کسی بزرگ کا واسطہ دینا تو ڈائریکٹ محبت کا لفظ ہائی لائٹ کر لو, اللہ مجھے میرا خیال ہے کہ یہ تیرا نیک بندہ ہے. یقینی طور پر تو کسی کو نیک بندہ نہیں کہہ سکتے آپ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ 4 شادیاں ہیں تو شاید نیک ہی ہوگا یہ, تو اس کی 4 شادیوں کا واسطہ, مطلب چوڑے میں تو آ گیا نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو اللہ تجھے اس نے سنت زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ ذبح کروا دیا, سر کے بال اس کے غائب ہو گئے, بیچ سے گنجا ہے, پگڑی اتارتا ہے تو درمیان سے کیا نظر آتی ہے, یہ بال ہمیں باہر سے نظر آ رہے ہیں اللہ, تو تجھے اس کی ٹنڈ کا واسطہ. تو یہ جو مضاف ہے نا, جو محذوف ہے, اس کو ہائی لائٹ کر دے آدمی یا ڈائریکٹ بول دے تاکہ کوئی بدعتی آدمی کو تائید نہ ملے. تو یہ میری ایک رائے ہے, لیکن یہ بھی قرآن و حدیث نہیں ہے, رائے کا اختلاف کا پورا حق ہوتا ہے. دوسرا کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ہے, نہ کوئی اس سے شرک پھیل رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, خام ایک چیز کو بنا لیا, تو چلو چلتا ہے پھر, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک. تو یہ جو وسیلے کے لفظ پہ اتنی بحثیں چل رہی ہیں, یہ وسیلے کے لفظ کا مفہوم پہلے متعین کرو کہ تمہاری رائے میں وسیلہ کسے کہتے ہیں, ہماری رائے میں وسیلہ کسے کہتے ہیں. تقلید کی ڈیفینیشن ابن قیم نے الگ کی ہے, ابن تیمیہ نے الگ کی ہے, علامہ سرفراز خان صفدر صاحب نے الگ کی ہے, حضرت فلاں نے الگ کی ہے, وہ ہر ایک الگ الگ حکم بیان کر رہا ہے, سمجھتے ہو. تو پہلے آپ بتاؤ آپ کی نظر میں کیا اس کا تصور ہے, ہم اس پہ بحث کریں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. تبھی حافظ صدیق رضا نے کہا نا کہ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل کسی کی بات کو ماننا. تو میں نے کہا تو بہت سارے تابعین نے صحابہ کی باتوں کو بلا دلیل مانا ہے. اس پہ فوراً وہ ہمارے مشہور زمانہ نے کلپ بنا لیا کہ وہ صحابہ تھے اور تم کیا ہو, تم تو کوئی دیوبندی ہے, تو کوئی بریلوی ہے, تو کوئی فلانا ہے, تو کوئی ڈمکانا. تو بات جو چل رہی ہے اس کو موضوع سے ہٹا دیا. ہماری بات آپس کی بحث ہو رہی ہے, ہم تقلید کی کو ڈیفائن کر رہے ہیں, تم درمیان میں بلا وجہ تمہیں کون پوچھ رہے ہیں, تم سے پوچھا کسی نے, وہ خام میں بیٹھ کے اپنا ایک وہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے نا,
ایک طبقہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا منکر ہے، یہ عقیدہ غلط ہے یا درست؟ تو اللہ سے ڈائریکٹ ہی مانگا، اگر وسیلہ بھی ہونا تو وہ بھی ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے. جو لوگ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر رہے تھے وہ بھی ڈائریکٹ کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے. عمل کو ذریعہ بنا رہے ہیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا. تو محبت بھی ایک عمل ہے. جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ ہی سے ڈائریکٹ مانگا جا رہا ہے، ان بزرگ سے یا صحابہ سے یا تابعین سے یا اہل بیت سے. جیسے عبداللہ بن عباس کا واسطہ دیا بعض صحابہ نے، تو یہ اہل بیت سے کہ ہمیں بھی ان سے محبت ہے، یہ ہمارے درمیان موجود ہے، ان کا خیال کر لے اللہ تو یہ محبت کا، یہ نبی سے بھی جائز ہے، نبی کا وسیلہ کہ ہم ان کے امتی ہیں، اللہ تو ان کے واسطے سے. تیری جو کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں پر ہوا ہے وہ باقی بنی اسرائیل پر نہیں ہوا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے رہے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. تو امتی ہونا یہ بھی ایک عمل ہے، اگرچہ غیر اختیاری عمل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارا، لیکن ہمارا کوئی دخل نہیں ہے نا. لیکن ہو تو گیا نا. ایمان کا واسطہ دیا جاتا ہے، اللہ تو نے جو ہمیں ایمان دیا اس کا واسطہ کہ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے. تو یہ ایمان اختیاری تھوڑی، ہمیں تو گاڈ گفٹڈ ایمان ملا ہے نا، ماں باپ کی وجہ سے ملا ایمان. تو عمل غیر اختیاری ہو یا اختیاری ہو اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. لیکن میری رائے یہی ہے کہ جو صحابہ میں عام طور پہ دعا مانگنے کا رواج تھا تو اسی کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایسا لفظ درمیان میں کیوں لے کر آ رہے ہو جس کے مطلب بیان کرنے پڑیں. لیکن المحنت میں جو علماء دیوبند کا عقیدہ لکھا ہوا ہے نا کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، اس کے مراد یہ والا وسیلہ ہے، اور اس کے ناجائز ہونے کا کوئی بھی دنیا میں قائل نہیں ہو سکتا. جنہوں نے ناجائز لکھا ہے وہ اس کو نہیں لکھا ہے، اس کو کہہ نہیں سکتے، یہ تو عمل ہے. سمجھتے ہو؟ اب کوئی کہ قرآن و حدیث سے دکھاؤ یہ وسیلہ بالعمل ہے، تو لغت قرآن و حدیث سے نہیں دکھائی جاتی. میں اگر کہہ رہا ہوں 3 پلیٹیں کھا گیا، ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم بریانی کی 3 پلیٹیں کھاؤں گا میں، اور اس نے پلیٹیں نہیں کھائیں، بریانی کھائی. مفتی کے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے. مفتی اسے بتائے گا کہ تجھے کفارہ تجھ پر لازم نہیں ہے کیونکہ تو نے 3 پلیٹوں کی قسم اٹھائی تھی اور تو نے 3 پلیٹیں کھا لی. ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے مفتی صاحب پلیٹیں تو وہیں کے وہیں پڑی ہوئی ہیں، اس پر تو کفارہ لازم ہے قسم کا، کیونکہ اس نے کہا تھا پلیٹیں کھاؤں گا، پلیٹیں اس نے کھائی نہیں ہے، قسم کا کفارہ ادا کرے. میں کہوں گا کہ بھائی لغت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے نا پلیٹ، تو پلیٹ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کا کھانا. اب وہ کہ قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہ پلیٹ سے مراد کیا ہے. تو میں یہ میں بولوں گا اس نے جو الفاظ کہے ہیں نا، الفاظ کا مفہوم قرآن و حدیث سے نہیں دیکھا جاتا، ڈکشنری میں دیکھا جاتا ہے، لغت میں دیکھا جاتا ہے. اہل لغت سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں پلیٹوں سے مراد بریانی ہوتی بھی ہے کہ نہیں. ہر چیز پہ قرآن و حدیث کا حوالہ مانگنا خود ایک بہت بڑی جہالت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب کہنے لگے قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے نیا مجتہد نہیں آ سکتا. میں نے کہا قرآن و حدیث میں نہ پرانے کا لکھا ہوا ہے نہ نئے کا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا قرآن و حدیث سے نہیں، اس کا مشاہدے سے تعلق ہے کہ جنہوں نے مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا ان سے اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوئے اور اتنے بڑے بڑے انہوں نے قرآن و سنت کے نام پہ گڑبڑے کی ہیں کہ جو دعویٰ نہیں کر رہے ان کا کیا حال ہوگا. تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ اب لوگوں میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. دیکھو یہ 360 ایپ ہے نا، ایپلیکیشن 360، اس کے جنہوں نے بنائی وہ اہل حدیث ہیں. میرا مقصد مسلک پر اعتراض کرنا فی الحال نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اب تو ہمارے پاس سامنے قرآن و حدیث بالکل ایسے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی عالم سے پوچھنے کی. کل میں نے 360 ایپ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھی، اس کا ترجمہ غلط ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہوا ہے نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. اکٹھی کا لفظ ایپلیکیشن والے نے یا تو خود غلط لگایا یا کسی ترجمہ اٹھایا جو ترجمہ کیا تھا طلاق کا مسئلہ ہے، اتنا حلال و حرام کا مسئلہ، اس میں آپ صحیح مسلم کی حدیث میں ایسا ورڈ کا اضافہ کر رہے ہیں جو عربی الفاظ میں بولو، اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ رہا ہے مسئلے میں. تو ایپلیکیشن دیکھ کے انسان مفتی نہیں بن جاتا، صرف کتابیں پڑھ کے مفتی نہیں بن جاتا. اسے کیا پتا کہ یہ کتاب میں جو حدیث کا ترجمہ ہے یہ بھی، اور آج خیانتیں بہت ہیں، ہر آدمی اپنے مسلک کے حساب سے حدیثوں کو ڈیفائن کر رہا ہے، ترجمے اپنے مسلک کے حساب سے کر رہا ہوتا ہے. تو شاید وہ اہل حدیث ہیں، شاید انہوں نے اس وجہ سے کر دیا، مجھے نہیں یقین سے نہیں میں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہیں سے کاپی پیسٹ کیا ہو ترجمہ، لیکن یہ بہت بڑی گڑبڑ ہے، اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. پھر مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اور بھی کچھ حدیثوں میں اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے. تو میں نے ان سے کہا مجھے نکال کے لاؤ، میں تھوڑا سا ان ایپلیکیشن والے صاحب سے بات کروں گا کہ بھئی آپ اس کو کریکٹ کریں. تو میرا پیغام 360 جنہوں نے ایپلیکیشن بنائی ہے انتہائی احترام کے ساتھ ان تک اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو ان کو بتایا کہ یہ جو آپ نے صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس میں اکٹھی کا لفظ کیا کریں؟ حذف کریں. یہ صحابی کا بیان
نہیں ہے. اس میں علی طلاق ہے کہ علی طلاق 3 ایک سمجھی جاتی تھی, جس کا جواب موطا امام مالک میں موجود ہے, ابو داؤد میں موجود ہے کہ زمانے جاہلیت میں جیسے متع جائز تھا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق, ایسے ہی 3 طلاقیں چاہے ایک مجلس کی ہوں یا 10 مجلس کی, 3 ایک سمجھی جاتی تھی. اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا ہے. خیر حدیث پر فقہی بحث تو ایک الگ ٹاپک ہے نا, ترجمہ تو لفظ بلفظ ہونا چاہیے نا, اس کی تشریح کیا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. آپ تشریح میں لکھ دیں اپنی رائے, ترجمے میں تو نہ لکھیں. ترجمے میں تو لوگ سمجھیں گے یار یہ نبی کے دور میں تو ایک مجلس کی 3 ایک, اور یہ مولویوں نے کیا فتوے دینا شروع کر دیے. تو چاروں امام معاذ اللہ, صحابہ کرام تابعین جو اکٹھی 3 کو 3 کہتے تھے, لوگ ان کو سب کو بیوقوف معاذ اللہ سمجھیں گے. اور یہ ہو رہا ہے آج کل, چند حدیثوں کے نمبر ترجمے یاد کر کے اسلاف سے اعتماد کیا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. تو یہ گڑبڑیں ہو رہی ہیں. تو یہ دور فتنوں کا دور ہے, علمیت نہیں ہے, لکیر کی فقیری کا دور ہے, مسلک پرستی کا دور ہے. ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ نیا مسلک بنا کے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اور میرا کوئی مسلک ہے نہیں, میں کسی کو نہیں مانتا. مطلب ہوتا ہے سارے غلط ہیں, میں کیا ہوں, صحیح ہوں. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو الفاظ کو پہلے متعین وسیلے